کہ عمران خان کو سزا ہو جائے، تو یہ نام نہاد ٹرائل کیوں کر رہے ہو؟ نام نہاد آپ ویسی حاکم ہیں، ہم 10 بس تک کھڑے ہو جائیں گے نا، آپ ڈال دیں ہتھکڑیاں، بتا دیں کہ جی ہم نے توشہ خانے میں یہ سزا دے دی ہے۔ یہ انصاف ہے، یہ انصاف کی توہین ہے، یہ ٹرائل کی توہین ہے۔ ہم بحیثیت وکیل اور خان کی لیگل ٹیم کے کسی بھی صورت میں اس فستائیت کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ، کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ، کسی کو کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی، آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ لگ بھگ 45 پیشیاں یہ کر چکا ہے، اور وہ بھی روزمرہ، آج سے کل، کل سے پرسوں، اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی حساب سے شروع ہو گیا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں 1 بجے شروع کروں گا، پھر جمعے کی نماز کے بعد چھٹی کے وقت بھی کروں گا۔ ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں، اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے۔ میں چونکہ ٹرائل کا اسی توشہ خانہ کیس میں، یہ خان صاحب کی لیگل ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اس پارٹی یا اس کے وکیل کو یہ حق ہے کہ پبلک میں جائیں اور عوام کو بتائیں کہ ایسے جج صاحبان بھی ہیں جن کو آپ التجائیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مقدمات میں نہ بیٹھیں، ہمیں آپ سے اندیشے ہیں، خدشے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور آپ کے فیصلوں سے واضح ہیں، لہذا اگر جج صاحبان ناراض ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم ہر قسم کے نتائج بھگتنے کو تیار ہیں۔ اس کا پراب ہونا چاہیے، ہمارے الزامات کا پراب ہونا چاہیے۔ اتنا حق تو ہے، ہم الزام دہندہ ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ منصفین نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کی عدالت میں آئے ہوئے ایک طالب کو ہمایون دلاور کی عدالت میں پیش کروانے کے لیے، آج میں بتا دوں کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کو، کیونکہ 10 مئی کو کارروائی رکھی گئی تھی فرد جرم کی، ان لوگوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ڈسگریسفلی گھسیٹا۔ وہ ویڈیو سامنے نہیں آئی جس طرح کمرے میں ان کی توہین کی گئی، کرسی پر گرایا گیا، ان کو لاتیں ماری گئی۔ ہمایون دلاور صاحب پہ بعد میں آتا ہوں۔ ہم ہمایون 9 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، 10 تاریخ کو میں اور خواجہ عارف صاحب اور بیرسٹر گور صاحب، ہمیں کہا جاتا ہے صبح کہ جی وہ عدالت تو پولیس لائن چلی گئی۔ اب آپ لوگ سن لیں اور پاکستانی قوم بھی سن لیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کبھی پولیس لائن میں عدالت نہیں لگی ہے، کوئی رضامندی انہوں نے نہیں دی۔ اور صبح میں پتہ چلتا ہے کہ جناب خان صاحب کو پولیس لائن میں ایک پولیس افسر کے گھر، جو اس کا ریزیڈنس تھا، اس کو عدالت میں ڈکلیئر کر کے پیش کیا جائے گا۔ ہم گئے، میں گیا وہاں، جناب علی بڑی مشکل سے پہنچے تو سب سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا اس کے سامنے کہ یور آنر، یہ عدالت کس طرح ہو گئی ہے؟ پولیس لائن میں ایک تھانے دار یا پولیس افسر کے گھر کو آپ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے ٹرائل کر رہے ہیں، کیا آپ نے کنسنٹ دی ہے؟ یہ ان ریکارڈ ہے، ہم نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے کنسنٹ نہیں لی گئی۔ آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں، لیکن وہ جگہ چنیں جو پراسیکیوشن کی نہ ہو، جو پولیس کی نہ ہو، کیوں وہ تو ہمارے مدعی ہیں، وہ تو ہمارے خلاف گواہ ہیں۔ یہ جناب علی ہو جاتا ہے، اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمایون دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے۔ گڈ انف، تو فرد جرم کا نوٹس کبھی ہوا ہے ہمیں؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے عمران خان کو؟ آپ نے نقولات دی تھی؟ ہم ان جج صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ فرد جرم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، تو اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے اعتراضات کو ختم کرتا ہوں، آپ دستخط کر دیں۔ اب دستخط یہ زبردستی ہم سے نہیں کرا سکتا تھا۔ ہم نے کہا دستخط کس چیز کا کریں؟ ہم نے کہا ایسی یک طرفہ کارروائی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف تھا جو اسی دن میں نے میڈیا کو دیا۔ جب اگلے دن ہم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب آرڈر میں لکھتے ہیں کہ فرد جرم ان کو پڑھ کے سنایا گیا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اپنے آرڈر شیٹوں، آپ کی عدالتوں کے آرڈر شیٹوں کو تقدس، ایک رسپیکٹ، ایک سینکٹٹی حاصل ہوتی ہے
کس طرح آرڈر شیٹ میں ایک غلط بیانی کر سکتا ہے کوئی جج؟ وہ بھی آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد یہ مقدمہ جب ان کو تفویض ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ 8 مہینے قبل اس پہ ایک اور جج صاحب بھی رہے تھے، لیکن جب سے اس کو تفویض ہوا ہے آج تک لگ بھگ 45 پیشیاں یہ کر چکا ہے، اور وہ بھی روزمرہ، آج سے کل، کل سے پرسوں، اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی حساب سے شروع ہو گیا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں 1 بجے شروع کروں گا، پھر جمعے کی نماز کے بعد چھٹی کے وقت بھی کروں گا۔ ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں، اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے۔ پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ، کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ، کسی کو کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی، آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے؟ آگے سے حیرت ہے، تارڑ صاحب، کیا نام ہے اس کا؟ عطا تارڑ، آج اس کی میں روزانہ آتا ہے، وہ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ نہ گواہ ہو، نہ مدعی ہو، نہ پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا ہے۔ آج 70 لگ بھگ لوگوں کو لایا۔ اس دن بھی عدالت میں اس نے اڑبونگ مچانے کے لیے آڈیو، اس کا میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا، وائرل ہوا۔ آج کیا کہتا ہے؟ زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، گیند سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانست میں کلیم اللہ اور سمیع اللہ ہے۔ آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں، جس کیس میں کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے، آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں، آپ آفس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے آ کے عدالت میں بیٹھ کے اور کونے میں کھڑے ہو کے اور اپنے وکلاء اور اپنے ورکروں کو لاتے ہیں۔ آج بھی نعرہ بازی ہوئی، بڑی مشکل سے وکلاء آپس میں لڑتے رہ گئے۔ بھائی کیوں آ رہے ہو؟ آپ کے لیڈروں کے ٹرائل ہوں گے، آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، اگر وہ آئے، جس کا آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نہ آئیں؟ وہ یہ ہڑبونگ نہ کرے جو ہڑبونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے۔ اس دن بتا رہا تھا کہ 72 دفعہ میں اس کیس میں پیش ہوا ہوں۔ تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرفہ، آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے کہ عمران خان کو سزا ہو جائے۔ تو یہ نام نہاد ٹرائل کیوں کر رہے ہو؟ نام نہاد آپ ویسی حاکم ہیں، ہم 10 بس تک کھڑے ہو جائیں گے نا، آپ ڈال دیں ہتھکڑیاں، بتا دیں کہ جی ہم نے توشہ خانے میں یہ سزا دے دی ہے۔ یہ انصاف ہے، یہ انصاف کی توہین ہے، یہ ٹرائل کی توہین ہے۔ ہم بحیثیت وکیل اور خان کی لیگل ٹیم کے کسی بھی صورت میں اس کی فستائیت کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب کا ایک نام ہے، ایک سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انتہائی ڈیسنٹ ہیں، شاید ہم میں تھوڑی بہت جذبہ ہو یا ایموشن ہو۔ وہ خواجہ حارث صاحب روزانہ جو ہیں ڈسگریس سے گزرتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ تو یہ بھی ہے نا کہ وکلاء بھی ادھر کھڑے ہو کے وہی رد عمل کا مظاہرہ کرے جو عدالت کر رہی ہے۔ نہ وکلاء اتنے کمزور ہیں اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں سے خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اب ریویژن شروع ہوتی ہے، ٹرائل شروع ہوتے ہیں۔ جناب علی یہ ریکارڈ ذرا منگوا دیں، میرا حق ہے نا، یہ سرکاری گواہ تو پھر نہیں آئیں گے۔ الیکشن کمیشن نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، نہیں جی آپ کی درخواست مسترد۔ جناب علی مہربانی فرما کہ یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے، فلاں ریکارڈ اس کا حوالہ دیا ہے، یہ ریکارڈ ذرا طلب تو کروا دیں۔ ریجیکٹ۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ محترم یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں، نہیں آپ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں کر کے زبردستی ہمارے سوالات کے حق کو بھی زائل کیا۔ ہم ریویژنوں میں گئے، ایک ریویژن، دوسری ریویژن، تیسری ریویژن، چوتھی ریویژن، ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن دی۔ اب اس دوران جناب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نظر آتی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کی مذہق خیز خاکے، اور 2014 سے ہیں۔ اس دن چیف جسٹس صاحب وہ کہتے ہیں میں ایف آئی اے کو بیچتا ہوں۔ کیا چیز آپ ایف آئی اے کو بیچ رہے ہیں؟ 2014 سے 2023 تک اس کے ٹائم لائن پہ ہیں۔ اس وقت اس نے اپنی اکاؤنٹ کو لاک کیا جب یہ چیزیں منظر عام پہ آئی، تو 2014 سے لے کر 2030 تک انہوں نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کیے؟
آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیے, پھر اس میں سے بہت ساری پوسٹیں تو آپ کی اپنی تھی, کچھ اور نے آپ کے ٹائم لائن پہ لگائی تھی, لیکن وہ جو آپ کی اپنی تھی اس کا آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ تردید کر دیں نا کہ یہ پوسٹیں میں نے نہیں لگائی تھی. فیس بک اکاؤنٹ تو میرا ہے, لیکن بھائی فیس بک اکاؤنٹ بھی آپ کا ہے. میرے اکاؤنٹ پہ اگر کوئی خدا نخواستہ توہین رسالت کا پوسٹ لگاتا ہے, میں مورد الزام ٹھہرایا جاؤں گا نا, مجھ سے پوچھا جائے گا نا کس طرح میں نے اس شخص کو یہ اجازت دی کہ میری ٹائم لائن یوز کرے. آپ نے اپنے اس شخص جو ایکیوز ہے آپ کی عدالت میں, آپ نے وہ ٹائم لائن پہ وہ تمام لغویات ڈال دی, مغلظات ڈال دی, تضحیک امیز خاکے ڈال دیے, اور آپ منصف بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے کہ محترم یہ آپ کے جج صاحب کا کنڈکٹ ہے. تو جج صاحب جو ہیں کیا فرماتے ہیں, آج تک سٹے نہیں ملا ہے, ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے نزدیک. یہ سٹے جو ہیں جو قانون میں ہیں وہ کس دن کے لیے ہوتا ہے؟ ایک متعصب جج کے حوالے سے آپ کے پاس ہم الزام لے کر آ گئے, آپ ہمیں اس پہ ریلیف دینے کے بجائے, آپ اس جج کو روکنے کے بجائے آپ کنڈون کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو لہذا ریویژن میں گئے, کوئی سٹے نہیں, دوسری ریویژن کوئی سٹے نہیں, تیسری ریویژن کوئی سٹے نہیں, دوسری ٹرانسفر اپلیکیشن کوئی سٹے نہیں, اور اس کے بعد 7 مہینے ٹرانسفر بیل اپلیکیشن لگائی, وہ بھی خارج کر دی. حضرات, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس قوم کو کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہ کہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ عدالتی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے, بلکہ یہ نظام پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جسٹس سسٹم کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.